السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امیدیں ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اچھا رکھے، شاد آباد رکھے، برکت نصیب فرمائے۔ ابھی تقریباً 1:50 ہونے والے ہیں، اور ابھی الحمدللہ آج طاق راتوں میں سے پہلی رات گزر رہی ہے، 21ویں شب ماہ رمضان المبارک کی۔ اور ابھی بھی الحمدللہ اللہ کے کرم سے تسبیح کی نماز پڑھ کر، کچھ نفل پڑھ کر، اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کے بعد حاضر ہوئے۔ سوچا کہ اب سحری سے پہلے کچھ اچھی باتیں کی جائیں، آپ لوگوں سے ملاقات بھی ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد آباد رکھے، اور آئندہ سال بھی اللہ تعالیٰ خوشیوں کے ساتھ آپ کو ماہ رمضان نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بالخصوص ہمیں، ہمارے ملک کو، ہماری عوام کو، ہماری لوگوں کو، جنتا کو کرونا جیسی آفت سے محفوظ فرمائے۔ دیکھیں، عبادت کی راتیں ہیں، بڑی مبارک راتیں ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اس موقع پر دہلی میں اور بھی دیگر جگہوں پر، جیسے کہ دہلی میں دیکھا کہ ایک جگہ پر پولیس والے اعلان کر رہے ہیں کہ آپ حضرات جو ہے تراویح کے بعد دعا کریے کہ اللہ ہمیں کرونا سے نجات دے دے۔ تو یہ اچھی چیز ہے، انہوں نے اچھا سوچا اور اچھی چیز کے لیے آپ لوگوں سے کہا ہے، اور لوگ کرتے بھی ہیں دعائیں، اور یہ یقیناً دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ماحول بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ عبادت بہت ساری چیزیں ہیں، عبادت میں شامل ایمان کا حصہ بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے کہ ایمان کا حصہ نماز ہے، ایمان کا حصہ زکوٰۃ ہے، ایمان کا حصہ روزے رکھنا ہے، ایمان کا حصہ حج بھی ہے، مال ہونے پر، پیسہ ہونے پر، اور مسافر نہ ہو یا جو ہے آپ کی مجبوریاں نہ ہو تو آپ حج بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ ایمان کے تعلق سے میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، النظافۃ نصف الایمان، صفائی جو ہے یہ آدھا ایمان ہے۔ اب آج اس وقت جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ صفائی کی کتنی اہمیت ہے، صفائی کی کتنی ضرورت ہے۔ گھروں کے اندر اگر ہمارے صفائی ہو، ہمارے گھروں کے اندر جیسے جالا نہ ہو، گھروں کے اندر گندگی نہ ہو، گھروں کے اندر بدبو جیسا ماحول نہ ہو، اور اس کے علاوہ ہمارے گھر کے باہر گلی میں ہمارے یہاں دیکھتے ہیں عموماً ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ ساری گندگی ہم ہی نے تھوڑی نہیں کی ہے، پڑوسیوں کا بھی تو حق ہے، سارے ہمارے پڑوسی اگر مل جل کر کے چاہیں گے تو ہو جائے گا۔ یہ ظاہر سی بات ہے، ہر انسان جانتا ہے جب تک ہم اپنے آپ خود کو نہیں تبدیل کریں گے، اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے، دوسرا انسان کیسے تبدیل ہو جائے گا، چینج ہوگا۔ اب آپ اور ہم یہ ذہن بنائیں اور پہل کریں کہ انشاءاللہ میرے نبی نے فرمایا صفائی آدھا ایمان ہے، تو ہمیں صفائی کا خیال رکھنا ہے، صفائی کو اہمیت دینا ہے، صفائی کو آگے بڑھانا ہے، ایک طریقے سے ابھیان چلائیں۔ اس وقت ضرورت ہے صفائی کی۔ ابھی ہمارے ایک حضرت نے کہا کہ گھروں کے اندر بالکل جالا ہوتا ہے، گھروں کے اندر جالا یقیناً نہیں ہونا چاہیے، جالا صاف کر سکتے ہیں آپ۔ کبھی کبھی بسا اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ جالا صاف کرنا بھی چاہیے کہ نہیں، جالا صاف کر دیں گے تو کہیں بے برکتی نہ آ جائے، نہیں، بلکہ جالا صاف کرنا چاہیے، جالوں کو دور کریں۔ اس کے علاوہ گھر کی اور بھی گندگیاں ہوتی ہیں، اس پہ ہم خود غور و فکر کریں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب پر ہم اور آپ نہ جانے کیا کیا سنتے رہتے ہیں، اچھا بھی اس میں پڑا ہے، اچھی چیزیں بھی سن سکتے ہیں۔ جب ہم اچھا سنیں گے تو ہماری اولاد، ہمارے گھر والے، ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار جو بھی ہم سے منسلک ہیں، جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے قریب رہتے ہیں، وہ بھی اچھا سنیں گے، ظاہر سی بات ہے ہماری اولاد کا ذہن بنے گا۔ اب یہ نہیں کہ یوٹیوب آ گیا تو یوٹیوب پر اب صرف ہمارا جو ہے نا سیاست ہی چل رہا ہے، چناؤ چل رہا ہے، یوٹیوب پر ہمارا جو ہے نا صرف فلمیں ڈرامے ہی چل رہے ہیں، یوٹیوب پر ہمارے جو ہے گانے باجے، فلمیں ڈرامے، میوزک، یہ تو ظاہر سی بات ہے گناہ ہے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اس پر آج کے دور میں ہر انسان یہ چاہتا ہے نا کہ اب سوشل میڈیا کے دور میں اکثریت ہے نا کہ اس پر ہم ہوں، لوگ ہمیں دیکھیں، جانیں۔ لیکن اگر واقعی کسی کا مقصد یہ ہے کہ میرے ذریعے سے کچھ نہ کچھ دین کا کام ہو، لوگوں کے اندر بھلائی آ جائے، لوگوں کے اندر کچھ نہ کچھ اچھی عادتیں پیدا ہو جائیں، جو میں سیکھ رہا ہوں وہ دوسروں تک پہنچ جائے، کیونکہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ تو اچھی باتیں ہیں، اب اچھی باتوں کو اگر ہم عام کرتے ہیں تو ثواب ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، ہم دوسروں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں، دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اس کا بدلہ کیا ہے، اس کی جزا کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میں ہر کلمے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہوں۔ یہ مفہوم ہے۔ اس طریقے کی بے شمار فضیلتیں ہم سنتے رہتے ہیں، بس بات یہ ہے کہ اب عمل کریں، اس کو پریکٹیکل کے طور پہ جو ہے نا ہم اپنی زندگی میں شامل کر کے دیکھیں، یقیناً بہت سکون ملے گا۔
ایک جو آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا ذہنی طور پہ، اخلاقی طور پہ، ہے نا، صفائی کے طور پہ بھی اگر ہم اپنے آپ کو بہتر رہیں گے تو لوگ اپنے آپ ہی ہمارے پاس آ سکتے ہیں، لوگ ہم سے محبت کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے انسان انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتا، انسان انسان کے رویوں کے ساتھ رہتا ہے، اس کی عادتوں کے ساتھ رہتا ہے، اس کے اخلاق کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کا کردار اچھا ہے اور اس کی بات چیت کرنے کا انداز ڈھنگ صحیح ہے، تب تو کوئی اس کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ اب پتہ لگا جو ہے نا وہ ناخن بھی عجیب و غریب ہیں، گند بھری ہوئی ہے، بال عجیب و غریب بنے ہوئے ہیں نا، اور سب چل رہا ہے بس ایسے ہی، اور خوشبو کی بجائے بدبو جو ہے کہ بھپکے اٹھ رہے ہیں چاروں طرف سے، اور پھر کہیں گے یار لوگ ہم سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ پھر بات چیت کرنے کا انداز، مسافہ کرو تو ایسے لگتا ہے جیسے کانٹا چبو دیا۔ ابھی مسافہ نہیں کرنا، زیادہ کرونا چل رہا ہے، زیادہ ضروری نہیں مسافہ کرنا، ابھی جو ہے صرف آپ سلام سے کام چلائیں، کیونکہ مسافہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، مستحب اور سنت عمل ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی احتیاط کے لیے اور حفاظت کے لیے اگر نہیں بھی کر رہے ہیں تو کسی سے آپ ناراض نہ ہوئیے۔ اگر کوئی مسافہ نہیں کر رہا ہے تو اس پر آپ تنقید بھی مت کریے۔ مسافہ کرنا مستحب کام ہے، اچھا کام ہے نا، مسافہ کرنا ثواب کا کام ہے۔ بالفرض اگر کسی نے نہیں کیا اور وہ مسافہ کر کے نہیں گیا، یوں ہی اس نے جو ہے سلام کیا اور ملاقات کی اور ہاتھ پیچھے ہٹا لیے، تو آپ ناراض نہ ہوئیے پلیز، برائے کرم ناراض نہیں ہوئیے۔ کیوں؟ اور ناراض ہو کر کے آپ غیبت و چغلی نہ کیجیے، ناراض ہو کر کے آپ پیچھے جو اس کی باتیں کریں گے تو اب کیا ہوگا، اس نے تو وہ مستحب کام کر کے یا سنت کام نہ کر کے اس نے جو ہے اپنا بڑا کوئی نقصان نہیں کیا، لیکن آپ اس کے بارے میں غیبت کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، اس کے بارے میں پھر عیب نکالنا شروع کر دے رہے ہیں۔ ہوتا ہے نا نماز کے معاملے میں کہ وہ مسجدوں کے اندر نمازیں نہیں پڑھنے دی نہیں جا رہی ہیں، امام صاحب ہم کو آنے نہیں دے رہے ہیں، مولانا صاحب مسجد میں جانے نہیں دے رہے ہیں، مولانا صاحب مسجد میں آنے سے روک رہے ہیں۔ ارے جو پورے سال نمازوں کے لیے بلاتے رہے ہوں، سمجھاتے رہے ہوں، وہ کیوں روکیں گے؟ احتیاط کے لیے روکا جا رہا ہے، حفاظت کے لیے روکا جا رہا ہے۔ جان ہے تو جہان ہے، ہماری جب زندگی ہے تو جب ظاہر سی بات ہے اسی وقت ہم عبادت کر پائیں گے۔ تو بالخصوص صفائی ستھرائی آج ہم نے پیغام سیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صفائی ابھیان، صفائی آدھا ایمان، اللہ تعالیٰ صفائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔